نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے جس طرح اپنی وحدانیت، اپنی توحید پہ ایمان و یقین کی تاکید فرمائی، اسی طرح اپنے نبی محمد مصطفیٰ خاتم النبیین رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایمان لازمی قرار دیا۔ جس طرح اللہ وحدہ لا شریک ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اسی طرح اللہ کے نبی کی نبوت کے ساتھ چونکہ آپ آخری نبی ہیں، اس لیے آپ کی نبوت کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاں کفار، مشرکین، یہود و نصارہ، مجوسی، تمام اسلام دشمن قوتیں پیغمبر اسلام، اہل اسلام، مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہوئیں، اسی طرح آخری دور میں کچھ عناصر ایسے پیدا ہو گئے جنہوں نے نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹی نبوت کا۔ وہ بھی حقیقت میں یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہی تھے، ان کے اشارے پہ، ان کے ایما پہ انہوں نے جھوٹی نبوت کا اعلان کیا، نعوذ باللہ۔ ان میں مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، طلحہ، یعنی یہ کچھ لوگ تھے۔ مسیلمہ کذاب اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اور آپ اس دنیا کو تقسیم کر لیتے ہیں، آدھی دنیا پہ آپ کی نبوت ہو، آدھی دنیا پہ میری ہو۔ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو جھوٹا ہے، میں تو تجھے اپنی اس چھڑی کے ایک ٹکڑا بھی تمہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں، تو جھوٹا ہے۔ اور یوں مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے، اسود عنسی کی سرکوبی کے لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی صحابہ کرام کے لشکر کو تیار فرمایا۔ پھر پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفہ اول امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ یمامہ ہوئی، اور جس میں تقریباً 700 کے قریب صحابہ کرام، حفاظ صحابہ کرام شہید ہوئے، اور مسیلمہ کذاب کے ساتھ مقابلہ ہوا، اسے اور اس کے حواریوں کو، اس کے ماننے والوں کو جہنم رسید کیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت یعنی ختم نبوت کا اللہ کریم نے خود ہی اعلان فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، یعنی آخری نبی ہیں۔ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا خاتم النبیین علی نبی عبادی، کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد مختلف اوقات میں کچھ جھوٹے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا،
اور جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پیشن گوئی فرمائی تھی، فرمایا کہ سیاتی من بعدی، کہ میرے بعد آئیں گے ثلاثون دجالون کذابون، کہ میرے بعد کوئی 30 کے قریب یا اس سے بھی کم و بیش کچھ لوگ جھوٹے آئیں گے جو میری نبوت کا دعویٰ کریں گے، نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ وہ سب کے سب جھوٹے ہوں گے، اس لیے کہ میں آخری نبی ہوں۔ بر صغیر میں جہاں کفار دشمنان اسلام نے مسلمانوں پہ، اسلام پہ مختلف حربوں سے وار کیا، اسلام کو، مسلمانوں کو، اسلامی عقائد کو، پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نشانہ بنانے کی ناپاک جسارت کی، وہاں پہ ایک ایسے شخص کو پروموٹ کیا گیا، ایک ایسے شخص کو آگے لایا گیا جس کا نام غلام احمد تھا۔ اسے یوں انگریز نے تعلیم و تربیت دی، پروموٹ کیا، اس کی فنڈنگ کی، اور یہ شخص شروع میں اپنے آپ کو ولی کہتا رہا، اپنے آپ کو مجتہد کہتا رہا، مختلف درجات دیے، اور یوں کرتے کرتے پھر نبی ہونے کا دعویٰ کیا، امام مہدی کا دعویٰ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہونے کا نعوذ باللہ دعویٰ کیا۔ اور بر صغیر میں پھر پوری دنیا میں مسلمانوں نے اس شخص کو اور اس کے کفری عقائد کو رد کیا، اس کی تردید کی اور اس کا مقابلہ کیا۔ یوں یہ کہ یہ شخص انگریز کا، یہود و نصارہ کا پروموٹ کیا ہوا بندہ تھا، اس لیے اس کی بیک ان کی تھی، تو یہ شخص آگے بڑھتا گیا، اس کے فالورز آگے بڑھتے گئے۔ علماء کرام نے، محبان اسلام نے بڑی قربانیاں دی، اور اس شخص نے، اس کے پیروکاروں نے، اس کے سپورٹرز نے بہت سارے لوگوں کو مختلف ترغیبات دے کے، مال و دولت، عورتیں، لالچ دے کے لوگوں کے عقائد کو خراب کیا، اس میں اپنے آپ میں شامل کیا۔ لوگ اس کے گرویدہ ہونے لگے لالچ کی وجہ سے۔ ایک بہت بڑا فتنہ تھا، لیکن علماء کرام نے، اولیاء کرام نے، محبان اسلام نے اپنی جد و جہد جاری رکھی، قربانیاں دی، اور ان عظیم ہستیوں میں بڑے بڑے لوگ، جن میں انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے ساتھ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ خصوصی طور پہ، اور پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، کفایت اللہ، مفتی کفایت اللہ، اور اس کے ساتھ حضرت قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ عظیم ہستیاں ہیں۔ اور بر صغیر کے تمام علماء کرام، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے بڑی جد و جہد کی، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے، سب نے، اس میں اہل سنت کے تمام مکاتب فکر، یعنی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور اہل تشیع حضرات، تمام نے مل کے جد و جہد کی اور اس فتنے کا سدباب کیا۔ اور یوں یہ فتنہ چلتا رہا، لیکن اہل حق نے، علماء کرام نے، مجتہدین نے، بزرگان دین نے مقابلہ کیا اور مناظرے کیے،
حضرت عطاءاللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی اس فتنے کے لیے قربانیاں دی اور پوری زندگی جیل میں گزاری. آپ کو قید و بند کیا گیا، اور لیکن انہوں نے اپنی جد و جہد کو ترک نہیں کیا، کم ہونے نہیں دیا، بلکہ ولولہ انگیز قیادت کو جاری رکھا. پھر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے روحانی طور پہ، علمی طور پہ غلام احمد قادیانی کا مقابلہ کیا، مناظرہ کیا اور اسے شکست دے دی. اور یہ ایک بہت بڑا فتنہ اس کی سرکوبی ہوئی. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے یعنی مناظرہ ایسا ہوا کہ پھر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مناظرہ میں یہ رکھا، کہا کہ غلام احمد قادیانی اپنے ٹیبل پہ قلم اور دوات رکھے، کاغذ رکھے، اور میں اپنے ٹیبل میں قلم، دوات اور کاغذ رکھتا ہوں. جس کا قلم خود اس کے نبی ہونے کا اقرار کرے، اگر غلام احمد قادیانی سچا ہے تو اس کا قلم خود ہی لکھ دے، اس کی نبوت کے بارے میں لکھ دے، اس کے نبی ہونے کا اقرار لکھ دے، ہم مان لیں گے. اگر میرا قلم میرے ٹیبل میں خود ہی لکھے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو پھر ہم برحق مانیں گے، اپنے نبی تو، ہمارے نبی تو برحق ہے. یوں غلام احمد قادیانی وہاں سے رفو چکر ہو گیا، اور روایات میں، تاریخ میں یہ آتا ہے کہ وہ واش روم میں گیا اور وہیں سے ذلت و رسوائی کی موت مر گیا. لیکن اس کے حواری وہ بڑھتے گئے، ان کا سر رسوخ رہا قیام پاکستان کے بعد بھی. قیام پاکستان کے بعد سر ظفر اللہ خان جو وزیر خارجہ تھے، اور اس کا بڑا اثر رسوخ تھا اور بڑے لوگ تھے، ان لوگوں کی وجہ سے علماء کرام، ہزاروں علماء کرام کو شہید کیا گیا. جب حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو تاریخ گواہ ہے، لوگ گواہ ہیں کہ سر ظفر اللہ خان ایک کونے میں کھڑا ہوتا ہے، جنازہ نہیں پڑھتا. لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ وزیر خارجہ ہیں، آپ جنازہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ نعوذ باللہ میں مسلمان ہوں اور قائد اعظم نعوذ باللہ کافر ہیں، اس لیے مسلمان کافر کا نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا. حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نماز جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا. مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم دینی سکالر، وہ عظیم مجتہد، وہ مفسر، محدث، مفسر قرآن، محدث رسول، محدث حدیث رسول، اور وہ عظیم فقیہ عالم تھے جو تحریک پاکستان کے، جد و جہد پاکستان کے روح رواں تھے. اور حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ علامہ اقبال کے ہر دل عزیز شخصیت تھے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھتے ہیں، حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نماز جنازہ پڑھاتے ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ علماء کرام کی محنتوں سے، علماء کرام کے جد و جہد سے، دینی طبقے کے محبان اسلام کے جد و جہد سے یہ وطن معرض وجود میں آیا، اور اس وطن کے حفاظت کرنے والے، اس کا نظریاتی جغرافیائی بے لوث دفاع کرنے والے بھی محبان اسلام، دینی طبقہ، ہر فرقے کے دینی طبقے کے لوگ، علماء کرام، ان کے پیروکار اس وطن عزیز کا دفاع کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور یہ فرض عین ہے. اس کے بعد پھر ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جب آپ وزیر اعظم تھے تو یہ فتنہ بہت زیادہ زور پکڑ گیا،
उस वक़्त असम्बली में कौमी इत्तेहाद के 9 पार्टियों के सरबरा मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह थे और आप जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा भी थे, कौमी इत्तेहाद के सरबरा भी थे। और हज़रत मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह कौमी इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी थे, JUP के सरबराह थे, जमीयत उलमा पाकिस्तान के सरबराह थे। इन हजरात की कोशिशों से अब्दुल-सत्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना यूसुफ बनोरी रहमतुल्लाह अलैह, इन सब हजरात की काविशों से एक बिल बनाया गया और बिल को तहरीर किया गया। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा, मुज्तहिदीन, स्कॉलर्स, दीनी तबके के मुशावरत से, और वो बिल जो है असम्बली में पेश किया गया। और दूसरी तरफ गुलाम अहमद कादियानी के जो पैरोकार थे, जो उस वक़्त उनके पैरोकार सरबराह थे, वो मिर्ज़ा नासिर महमूद थे। उनको पेश किया गया, उनको बुलाया गया, वो असम्बली में आए और उस वक़्त के अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान याह्या बख्तियार थे। उन्होंने दलाइल दिए, बहरहाल उलमाए कराम ने अपने दलाइल दिए, मिर्ज़ा नासिर महमूद ने अपने दलाइल दिए। क्या दलाइल देता, झूठे के पास क्या दलाइल होते हैं। वो रुस्वा हो गया, उनके पास दलाइल नहीं थे, वो नाकाम हो गए। और यूँ 7 सितंबर 1974 में पाकिस्तान की कौमी असम्बली में तहफ़्फ़ुज़ नामूस ख़त्म रसूलत, तहफ़्फ़ुज़ ख़ातमुन नबिय्यीन और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बिल पेश किया गया और पास हुआ, भारी अक्सरियत से पास हुआ। और ये क्रेडिट जो है उस वक़्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो, अल्लाह उससे गरी का रहमत फरमाए, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद फरमाए, ये उसको जाता है। उसने साइन किया और साइन करते हुए उसने कहा कि मैं आज अपनी मौत के परवाने पे साइन कर रहा हूँ। लेकिन ये दुनिया फ़ानी है, आखिर उसने मरना था। लेकिन ये उम्मीद कवी है कि कल क़यामत के दिन जब तमाम मखलूक की बारगाह इलाही में पेशी होगी, आकाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश शफ़ाअत कुबरा के लिए पेश होंगे, तो वहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत कुबरा पहले हो और उससे वो उनकी बख्शिश होगी, जन्नत में आला दर्जात मिलेंगे। ये यकीन कामिल है, ये उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है। तो यूँ ये बिल पास हो गया और फिर उसके बाद से मिर्ज़ाई, कादियानी, लाहौरी, रबवा के, जनाब नगर के तमाम दुनिया के कादियानियों के लिए ये कानून बन गया कि वो मुर्तद हैं, काफिर हैं और वो शायर इस्लाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, मसाजिद नहीं बना सकते, आज़ान नहीं दे सकते और उसके बाद वो अपनी तालीमात की तबलीग इशाअत नहीं कर सकते। ये कानूनन पाबंदी है। तो ये एक बहुत बड़ा फितना है, यानी वो इतना बड़ा फितना है कि अभी हालात वाक़यात ये हैं कि तकरीबन 1000 से ज़्यादा कादियानी इसराइली फ़ौज में भर्ती हैं और जहाँ कहीं भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी मूवमेंट होती है, रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़, आईन पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उलमाए कराम के ख़िलाफ़, तो उसकी इब्तदा, उसकी इंतहा हर सरगर्मी में
قادیانی پیش ہوتے ہیں، بلکہ ان کے اشارے سے، ان کے معاونت سے یہ ساری پاکستان اسلام خلاف وہ محرکات اور کاوشیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ہوتی رہیں گی۔ یہ کب تک کریں گے؟ بہرحال ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایمان و یقین رکھتے ہوئے اس پہ اپنے عقائد کو قائم و دائم رکھیں، اس کا دفاع کریں۔ جس طرح ہم توحید باری تعالیٰ کا دفاع کرتے ہیں، اس پہ ایمان و یقین رکھتے ہیں، اسی طرح ختم رسالت پہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خاتم النبیین ہونے پہ ایمان و یقین رکھنا لازمی ہے۔ اور یہی وہ عقیدہ ہے، یہی وہ اثاثہ ہے جس کی بنا پہ کل قیامت کے دن بارگاہ رسالت میں ہماری شفاعت کبریٰ ہوگی، بخشش ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا ایمان توحید باری تعالی اور رسالت مصطفیٰ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ختم نبوت پہ ایمان و یقین کامل کے ساتھ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔